9ویں پارے کا رکو نمبر 17۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس فرمان سے منہ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سنتے ہو، یعنی سننے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ نہ پھیرو، نافرمانی نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس سے دنیا میں بھی انسان کامیاب ہوتا ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ولا تکونوا کالذین، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے باتیں سنی ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانوروں میں بدتر جانور الصم البکم، وہ ہے جو بہرا ہے، الصم بہرا، البکم گونگا، الذین لا یعقلون، وہ جو عقل نہیں رکھتے۔ کتنا پیارا درس ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی انسان اشرف المخلوقات ہے اشرف المخلوقات، مگر جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچانے اور اس کی فرمانبرداری کرے، ورنہ انسانوں کو، ایسے انسانوں کو جو کافر ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں، اسے تو قرآن نے بدترین جانور قرار دیا۔ فرمایا ایک اور مقام پہ، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور انہیں سنا دیتا، یعنی ان کے دل مردہ ہیں، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے تو یہ حق باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم اپنا ایک ذہن بنا لیں، ذہن یہ ہے کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے ہیں یا گناہوں میں پڑے ہیں، ان سے ہمارا دل افسردہ ضرور ہونا چاہیے اور ہمیں پوری کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے نصیب میں ہدایت ہے وہ نصیحت ضرور قبول کرے گا، اور جس کے نصیب میں ہدایت نہیں، ہم جتنی بھی کوشش کریں کوئی اثرات نہیں ہونے۔ تو اس لیے کوشش ہم کریں ثواب کے حصول کے لیے۔ کوشش کس کے لیے کریں گے؟ کہ ہمیں نیکی کی دعوت کا ثواب ملے گا، باقی عمل کرے نہ کرے وہ اس کے نصیب ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی انہیں سنا دیتا پھر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوتا، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جب بھی وہ منہ پھیرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے پلٹ جاتے، جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ اذا دعاکم، جب رسول اللہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، یعنی محبوب جب بلائیں گے اور جب تم ان کے فرمان پر عمل کرو گے تو تمہیں زندگی ملے گی، تمہیں حیات، روحانی حیات ملے گی۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ اور اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، اور رسول اللہ جب بھی بلائیں فوراً حاضر ہو جائے، لبیک کہتے ہوئے کہ میں حاضر ہوں، جس طرح کے صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ حضور کے دربار میں اس طرح حاضر ہوتے کہ جب حضور فرماتے کسی بھی صحابی کو تو وہ جواب اس طرح دیتا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، انہیں مسئلہ نہیں معلوم تھا، اور وہ نماز فرض نماز تھی۔ رسول اللہ نے انہیں بلایا، انہیں یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ نماز کی حالت میں بھی اگر رسول اللہ بلائیں تو جواب دینا ضروری ہے۔ انہوں نے نماز مکمل کی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں بلایا تو تم حاضر کیوں نہیں ہوئے؟
عرض کی کہ میں فرض نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو. تو اس حدیث پاک کے تحت کہ جو کہ بخاری و مسلم میں ہے، مفسرین، محدثین اور فقہاء نے یہ بات لکھی کہ اگر رسول اللہ کسی صحابی کو بلائیں اور وہ نماز میں ہوں تب بھی نماز چھوڑ کر رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ان پر فرض تھا. دوسری بات، اس سے ان کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں، سلام پیش کریں، حضور کی گفتگو سنیں، حضور جو حکم دیں وہ کام کر کے آئیں، وہ اس وقت تک نماز کے اندر ہی ہے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے وہ کنٹینیو کریں. یہ تو ہے حضور کی شان، یہ تو ہے قرآن و حدیث کا درس. اور دوسری طرف بدعقیدہ لوگوں کی سوچ تو دیکھیں کہ بدعقیدہ لوگ کہ جو مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزام لگاتے ہیں اور حقیقت میں شرک اور بدعت کا وہ شور مچاتے ہیں اپنی بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے. جو ان کے بڑوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہیں ان گستاخیوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزام لگاتے ہیں. ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں اگر رسول اللہ کا خیال آ جائے، نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. صرف حق بیان کرنا ضروری ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اتنے گندے الفاظ ہیں کہ انسان سننے کی تاب نہیں رکھتا. بامر مجبوری کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں پر جو شرک اور بدعت کے الزامات لگاتے ہیں تو نہ انہیں شرک کی پرواہ نہ بدعت کی پرواہ. اصل تو اپنے جو ان کے بزرگ ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، انہوں نے جو رسول اللہ کی توہین و بے ادبی کی ہے وہ ان باتوں کو چھپانے کے لیے شور اس طرف مچاتے ہیں تاکہ توجہ اس طرف ہو جائے. تو انہوں نے یہ بات لکھی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. کیسے بیان کی جائے؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم سے تو بیان نہیں ہوتے اور وہ بدعقیدہ لوگ اسی کتاب میں لکھتے بھی ہیں، چھاپتے بھی ہیں اور اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. بولتے ہیں نہیں حضرت نے صحیح کہا. توبہ استغفر اللہ. لکھا کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا گدھے اور خچر کے خیال لانے سے بدتر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ بیوی سے صحبت کرنے کے خیال بلکہ زنا کے خیال سے بھی بدتر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور وجہ کیا لکھی کہ گدھے کا خیال آئے، خچر کا خیال آئے، بیوی سے صحبت کا خیال آئے یا زنا کا خیال آئے، توبہ استغفر اللہ، تو یہ شرک نہیں ہے. اور نماز میں رسول اللہ کا خیال لایا جائے تو یہ شرک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب بتائیے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ نماز میں اگر رسول اللہ بلائیں تو رسول اللہ کے دربار میں جاؤ، انہیں سلام کرو، ان سے گفتگو کرو، حضور کے کلام کو سنو. اتنی دیر حضور کے دربار میں رہیں گے تو بتائیے رسول اللہ کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ تو حضور کے دربار میں چل کر جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی اور یہ شرک نہیں ہے تو نماز میں رسول اللہ کا خیال لایا جائے تو شرک کہاں سے ہوگا؟ پھر جب درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد تو بتائیے حضور کا خیال نہیں آئے گا؟ السلام علیکہ ایھا النبی جب اتحیات میں پڑھیں گے اے نبی آپ پر سلام ہو تو کیا رسول اللہ کا خیال نہیں آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کا تحفظ عطا فرمائے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم اور محبت سے دور کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ ایجاد کیا کہ جس کام میں رسول اللہ کی تعظیم ہو، جس کام میں حضور کی محبت ہو، اس پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگا دیا جائے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ربیع الاول کے مہینے میں جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت خاتم الانبیاء، یہ سارے جلسے ہوتے ہیں، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جاتا. اور ربیع الاول میں اگر میلاد النبی کی محفل ہو تو اس پر بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اور کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہاں ثابت ہے؟ تو جلسہ سیرت النبی کے صحابہ سے ثابت ہے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن محفل میلاد پر اعتراض کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کی تعظیم بیان کی جاتی ہے. تو حضور کی تعظیم اور شان کے لیے جو عاشقان رسول پروگرام کرتے ہیں اس پر اعتراض ہے. اب آپ بتائیے، ناموس رسالت پر ریلیاں نکلتی ہیں، ہڑتالیں کی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کوئی فتویٰ نہیں لگتا.
لیکن جب عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالا جائے تو پوچھا جاتا ہے صحابہ کرام سے کہاں ثابت ہے؟ تو اصل مقصد کیا ہے کہ جس کام میں رسول اللہ کی محبت ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے، اور جو عاشقان رسول کرتے ہیں، اس بات سے روکنے کے لیے شرک اور بدعت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اصل میں نہ شرک کی پرواہ ہے نہ بدعت کی پرواہ ہے، اصل تو رسول اللہ کی تعظیم سے دور کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالی کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے۔ انسان کیا کچھ چاہتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، تمہیں جمع اللہ کے دربار ہی میں کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور تم ڈرو اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا۔ اس فتنے کی لپیٹ میں نیک لوگ بھی آئیں گے۔ وہ فتنہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ ہے گناہوں کی نحوست، کہ اگر گناہ ملک میں عام ہو جائیں تو اس کی نحوست جب آتی ہے، سیلاب، زلزلہ، طوفان، دشمن کا حملہ، تو نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب گناہ عام ہوں تو گناہوں سے روکو، ورنہ عذاب آئے گا، اور نیک لوگ بھی وہ لپیٹ میں آئیں گے۔ ہاں، اگر گناہوں سے روکا جائے اور روکنے کی پوری کوشش کی جائے تو اللہ کے عذاب سے پوری قوم محفوظ رہتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم خوف کرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ کہیں تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ یعنی مکہ مکرمہ میں جب مکی زندگی کو دیکھیں تو جو مسلمان تھے ان پر ایک خوف تھا کہ اچانک سے کافر حملہ کرتے، کسی کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے، مارتے ہوئے وہ لے جاتے، روڈ پر، شاہراہ پر وہ گھسیٹتے، جو کرنا چاہتے وہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ خوف دور کر دیا۔ فآواکم، بس اللہ نے تمہیں جگہ دی، مدینہ منورہ میں ہجرت کی توفیق عطا فرمائی، مدینے کی ریاست دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں قوت دی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ روزی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ آج ہم جس قدر امن کے ساتھ ہیں، اگر آپ پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا حال دیکھیں تو پورے بر صغیر میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا۔ آج اگر انڈیا کے اندر مسلمان محفوظ ہیں، اگر محفوظ ہیں، تو یہ وجہ بھی پاکستان بننا ہے، کیونکہ انڈیا کی گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پر یہ بات دوبارہ روشن نہ ہو جائے کہ پاکستان کا وجود ضروری ہے۔ تو اب اس کی مجبوری ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے دیکھیں ہندو اور مسلمان مل کر رہ سکتے ہیں، لیکن جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض ہے کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے، اور جب فسادات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے گھروں کو، دکانوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تو جو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا حال ہندو کر رہے تھے وہی حال ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پیارا ملک دیا، لیکن ہم نے اس ملک میں گناہ کر کر کے نحوستیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی عوام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے غداری نہ کرو، بغاوت نہ کرو، امانت میں خیانت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرضوں سے محفوظ فرمائے،
یہ دعا ہمیں بار بار کرنی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو نہ تو ہمارے پاس کسی کی امانت باقی ہو، نہ کسی کا قرضہ ہمارے اوپر ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اولاد اور مال کی وجہ سے آخرت کو برباد نہ کرنا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔